بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو اور عزیزو، دنیا میں انسان ایک ہی رنگ میں زندگی گزار سکتا ہے. ایک رنگ وہ ہے، ایک روپ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایک رنگ اور روپ وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اگر انسان دنیا میں اللہ کے رنگ اور روپ کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی خواہشات تو ٹوٹتی ہیں، اس کے اندر کے جذبات ٹوٹتے ہیں، اور دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی خواہشات سے اس کو دوری ہوتی ہے. لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سکون دے دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں. اور اگر انسان شیطان کے رنگ اور روپ کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس رنگ اور روپ کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو دنیا میں مزہ بہت آتا ہے. دنیا میں بہت مزہ آتا ہے، خواہشات پوری ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے، من چاہیاں پوری ہوتی ہیں، جی چاہیاں پوری ہوتی ہیں، اور من کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو مزہ آتا ہے. لیکن اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بے سکونی دے دیتے ہیں اور مرنے کے بعد ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہم سارے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. آپ سب سے پوچھیں گے نا، کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ دین میں کامیابی ہے دنیا میں؟ آپ کہیں گے دین میں. آپ چل رہے ہیں کہ جی بس دعا کریں. دیکھیں، ایک ہے مدرسے میں داخل ہونا، مدرسے میں پڑھنا، مدرسے کی چار دیواری میں رہنا اور علم سے منسلک رہنا، یہ الگ چیز ہے. اور زندگی میں دین کا ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک ہے اس بات کا علم کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی ہے، اس بیماری کے لیے یہ دوائی ہے، اس بیماری کا یہ نسخہ ہے. ایک اس بات کا علم، اور ایک یہ ہے کہ جب کبھی وہ بیماری آئے تو آپ وہ دوائی استعمال کریں. ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک دوائی ہے، ایک نسخہ ہے، ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرچہ ہے، اور ایک اس پر عمل ہے. ان دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے وہ صرف ان نسخوں کے یاد کر لینے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کو زندگی میں لانے سے ملتی ہے، اور اس کو زندگی میں لانے کا نام اسلام ہے۔ عمومی طور پر ہم جو مدرسوں میں رہنے والے اور مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ویسے ہی زندگیاں دین کے لیے وقف ہیں، اور ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے۔ طالب علم کے تو پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے، اور اس کے لیے تو مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اس کے لیے تو پرندے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے تو بلوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ لہٰذا تہجد پڑھو نہ پڑھو، نظروں کی حفاظت کرو نہ کرو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرو نہ کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو نہ کرو، اور زندگی گزارنے میں اس بات کا لحاظ کرو نہ کرو کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آپ دیکھیں گے عمومی طور پر طلباء ایک دوسرے کی جوتیاں پہنتے ہیں، مدرسوں میں عام یہ مرض ہوتا ہے، طلباء ایک دوسرے کی جوتیاں پہنتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، یار میرے ابو نے ابھی مجھے عید پہ نئی جوتی لے کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، تو 20 منٹ کے بعد وہ جوتی نظر آتی ہے، پتہ نہیں کون پہن کے گیا تھا۔ اس لیے کہ اس طرف دھیان نہیں ہے کہ جس دین کو پڑھ رہا ہوں، جس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہوں، وہ دین میری زندگی میں بھی ہے کہ نہیں؟ آیا میرے اندر بھی اس کا احساس ہے کہ نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی مختلف استعدادیں بنائی ہیں، مختلف انسانوں کی مختلف استعدادیں بنائی ہیں۔ کسی کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، کسی کا ذہن کمزور ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا بس نہیں ہے۔ اگر دنیا کے انسان کے بس میں ہوتا تو سارے ہی ذہین ہوتے، کوئی بھی کمزور نہ ہوتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ادھر سے سنتے ہیں اور ایک دم یاد ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو استاد سمجھا کے کہتے ہیں اچھا جی ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، سمجھ نہیں آیا، بز اخفش کی طرح سے وہ بیچارے بس وہ دماغ پہ زور لگاتے رہتے ہیں، پھر بھولتے رہتے ہیں، پھر یاد کرتے رہتے ہیں، پھر بھولتے رہتے ہیں، مشکلوں کے بعد جا کے ان کو کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے استعداد ہے۔ تو مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، جو لڑکے جو طلباء کمزور استعداد کے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جب وہ عبارت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر طرف مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اور اس کو طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ پہلے تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑا ہو بھی جائے پھر وہ دائیں بائیں چہرے دیکھتا ہے اور ان چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہے، تو بیچارے کو جو پہلے سے آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں آیا کسی کمزور استعداد والے کے کھڑے ہونے پر اس کے لیے مسکرانا جائز ہے؟ ہاں جی، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی پہ ہنسو نہیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا خبر کہ جو تمہاری نظر میں استعداد میں کمزور ہے اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، تو استعداد کو کیا کرو گے بھائی؟
ذہین فتیم، لیکن اللہ کے ہاں ذلیل ہے، کمزور، کند ذہن، لیکن اللہ کے ہاں عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابہ میں جن صحابہ کو فتوے کی اجازت تھی ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، جن کو حرام اور حلال کے مسائل بہت زیادہ معلوم تھے ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ رب علیہ السلام کا ارشاد ہے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، عبداللہ ابن مسعود تم سے جو بات کرے اس کی تصدیق کرو، اس کی بات صحیح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ درخت پہ چڑھ رہے تھے، درخت پہ چڑھتے ہوئے ان کی پنڈلیوں پہ بعض صحابہ کی نظر پڑی۔ جب ان کی پنڈلیاں بہت چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی تھیں، پتلی پتلی پنڈلیاں، جب وہ چڑھنے لگے اور ان کی پنڈلی سے تہبند کا کپڑا ہٹا تو بعض لوگ ان کو دیکھ کے مسکرائے، ارے پنڈلیاں دیکھو کتنی پتلی سی ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کی پنڈلیوں پہ ہنسو نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ترازو میں اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ عبداللہ کی پنڈلیوں پہ ہنسو نہیں، اللہ کی قسم عبداللہ کی پنڈلی اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے علم سیکھنا اس کے بڑے فضائل ہیں، اور آج کے دور میں علم دین کا انتخاب بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ہر طرف مادیت ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے بھی اپنے 2-4 بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں علم دین پڑھنا جس کا مستقبل سوائے ایک مدرس اور ایک مسجد کے امام یا جمعے کے خطیب ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ جن کی تنخواہیں 7,000 6,000 8,000، بہت بڑی چھلانگ مارو تو 10,000 اور 12,000۔ بہت بڑی قربانی ہے یہ، بہت بڑی قربانی ہے یہ، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ شدید سردی ہے، آپ گلگت میں ہیں، اسکردو میں ہیں، اسکردو میں بہت سردی ہوتی ہے، اسکردو سے آگے ہے کھپلو، اس سے آگے ہے سیاچین، یہ شدید ٹھنڈے علاقے ہیں۔ وہاں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مائنس میں ہوتا ہے۔ ایسی شدید سردی ہے، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، ٹھٹھرتے ہوئے آپ نے پانی کو ہاتھ مارا اور سوچ سوچ کے بڑی مشکلوں سے آپ وضو کر پائے، اور آپ نے کہا اتنی قربانی تو کر لی، چلو وضو کر کے لحاف اوڑھ کے سو جاؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے اللہ کا فرض ادا کر دیا؟ ہاں بھائی، آپ نے اللہ کا فرض ادا کر دیا؟ یہی مثال ہے ان طلباء کی جو علم دین پڑھتے ہیں بڑی قربانیوں سے، ماں باپ کی جدائیوں سے، نفس کی خواہشات کو پامال کرنے سے، لیکن حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، شریعت کو نہیں دیکھتے، زندگی گزارنے میں یہ نہیں دیکھتے میرے اللہ کی کیا منشا ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی نجات پانے والوں کا ذکر کیا ہے
نجات پانے والوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں علم اس کی وجہ نہیں بتایا، علم کو اس کی وجہ نہیں بتایا، بلکہ عمل صالح کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور یہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا وَعَمِلُوا۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے یہ دست بستہ درخواست ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی جو قربانی ہے، آپ کے ماں باپ کی جو قربانی ہے، یہ تب کارگر ہوگی جب آپ عمل میں بھی آگے بڑھیں گے، اپنی زندگی کو شریعت کے اندر رکھیں گے، حدود کو پہچانیں گے کہ کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ دوسرے مختلف علاقوں کے بارڈر لگتے ہیں۔ ہندوستان کا بارڈر کئی جگہ سے لگتا ہے، چائنا کا بارڈر لگتا ہے، افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، ایران کا بارڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے اس بارڈر میں داخل ہو جائے اور وہاں کی فوج اس کو پکڑ لے تو بتائیے یہ ان کا مجرم ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا؟ پکڑ کے لے جائیں گے اس کو کہ تو جاسوس ہے، ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آیا ہے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ تیرا ملک نہیں ہے اور یہ بارڈر ہے، یہ حد ہے، اس کے اندر تم نے نہیں داخل ہونا، تم کیوں داخل ہوئے بھائی؟ نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ تمہارے پاس اجازت ہے، این او سی ہے، تم ایسے ہی ہمارے ملک میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے بارڈر ہیں، اس میں اندر نہ جانا، مارے جاؤ گے۔ حلال دیکھو، حرام نہ دیکھو، حلال بولو، حرام نہ بولو، حلال سنو، حرام نہ سنو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حلال سوچو، حرام نہ سوچو، حلال کرو، حرام نہ کرو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے بارڈر ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ گے مجرم ٹھہرو گے۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، عام طور سے نوجوانوں کی، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی بہت قربانی ہے، لیکن شیطان کم بخت ان کی ساری قربانیوں پہ ان سے حرام کاریاں کروا کر، ان سے اللہ کی نافرمانیاں کروا کر، بد نظریاں کروا کر اور زبان کو بے لگام کر کے ان کی ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اور جو طلباء اس کا خیال نہیں کرتے ان کو اپنی زندگی کا حساب الگ دینا ہوگا اور اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا حساب اللہ کو الگ دینا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کے یہاں پڑھنے میں صرف آپ ہی کی قربانی نہیں ہے، آپ کی ماں کی بھی قربانی ہے، آپ کے والد کی بھی قربانی ہے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آج کے دور میں بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا آسان نہیں ہے، ان کے خرچے اٹھانا اور ان کو دنیا سے کاٹ کے دین کے ساتھ جوڑنا اور ان کے سارے بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھانا آسان نہیں ہے۔ یہ عمریں تو آپ کی وہ ہیں کہ جس میں آپ
کماتے اور ماں باپ کو کھلاتے، چہ جائے کہ ماں باپ نے آپ کے خرچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے خرچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی دوائیوں کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، گھر کے راشن کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، بجلی اور گیس کے بل کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی قربانی جو وہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ اتنی بڑی قربانی بھی کر گزرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں میں ان کو حضرت مدنی والا رنگ نظر نہیں آتا، حضرت تھانوی والا رنگ نظر نہیں آتا، حضرت شیخ الہند والا رنگ نظر نہیں آتا، علامہ انور شاہ کشمیری والا رنگ، اور حضرت مولانا قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہم ونور اللہ مراقدہم وأعلی اللہ مراتبہم والا رنگ نظر نہیں آتا، تو وہ بیچارے احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دین سے وہ اچاٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے کو 8 سال کے لیے علماء کے حوالے کیا، 8 سال اس کا خرچہ اٹھایا، 8 سال اس کے ناز اٹھائے، اور کس مشکل سے اس کو پڑھایا، اور یہ ویسے کا ویسا بدتمیز ہے، ویسے کا ویسا بد اخلاق ہے، ویسے کا ویسا منہ پھٹ ہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہ کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں اسے کسی اسکول کالج میں ڈالتا، کسی مزدوری میں لگاتا، تو کم از کم 2-4 روپے تو گھر لے کے آتا، کوئی بجلی کا بل ہی ادا کر لیتا۔ اس لیے آپ سارے بچے اس کی نیت کریں، عالم تو بننا ہے لیکن باعمل بننا ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ صرف عالم بنیں گے یا باعمل بھی بنیں گے؟ بولنے سے پہلے، نظر اٹھانے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، تنہائی میں جانے سے پہلے سوچا کرو کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے آنکھوں کو بینائی دی ہے، جس نے زبان کو گویائی دی ہے، اس کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ طلبہ ایسے ہوتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ طلبہ ایسے ہوتے تھے، طلبہ کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، مدرسے کے طلبہ کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اولیاء کی نشانی یہ ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا۔ اللہ یاد آ جائے گا، یعنی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی اللہ کو راضی کروں، میں بھی قرآن پڑھوں، میں بھی ذکر کروں، میں بھی اللہ کو راضی کروں، میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، میں بھی اللہ کی محبت میں اپنے جان مال اپنے سب کچھ کی بازی لگاؤں۔ آپ کا دل کرے گا ان کو دیکھ کے۔ یہ اولیاء کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایک دور تھا کہ طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، ان کی پیشانیوں سے نور ٹپکتا تھا، ان کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں، وہ اکثر خاموش رہتے تھے، حرام حلال کی تمیز کرتے تھے، رات کو ساری رات نہیں سوتے تھے بلکہ رات کو اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی، ان کے جو والد صاحب تھے نا، ان کے جو والد صاحب یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا جان، یہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں
ہم نے دارالعلوم کا وہ زمانہ دیکھا ہے، ہم نے دارالعلوم کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب کہ سارا دن دارالعلوم کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں، اور ساری رات دارالعلوم دیوبند کے حجروں سے الا اللہ اور اللہ اللہ کی ضربوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے۔ مفتی تقی صاحب کے دادا جان فرماتے ہیں ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، سارا دن قال اللہ اور قال الرسول، اور کبھی اس حجرے سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے، کبھی اس حجرے سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے مدارس کی تعداد بڑھ گئی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے مدارس کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جتنے لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں نا، جتنے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، چاہے تقویٰ کا معیار نہیں بھی ہے، چاہے ان میں عمل کا وہ معیار نہیں بھی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارتداد کی ہوا چلے گی، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کے رگڑے کھانے والوں اور ان مدرسوں میں اپنی زندگیاں کھپانے والوں کو ارتداد سے بچا دیں گے، مرتد نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پہ جمائیں گے۔ تو مدارس کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور بہت تعداد ہے اس وقت مدرسوں میں پڑھنے والوں کی بنسبت ماضی کے، بنسبت مادی تعلیم حاصل کرنے والوں کے نہیں، وہ تو بہت تھوڑی ہے، لیکن معیار گھٹ گیا ہے، معیار گھٹ گیا ہے۔ مدرسے کا طالب علم جا رہا ہے سبق پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں سارے طلباء کی رہائش مدرسے میں ممکن نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کا خرچہ اٹھانا مشکل تھا۔ تو مدارس شہر کی مختلف طلباء شہر کی مختلف مساجد میں تقسیم ہو جاتے تھے، پھر محلے والے ان کو روٹی کھلاتے تھے۔ اب بھی سرحد میں بہت جگہوں پہ ایسے ہی ہے، مدرسہ ہے، مثلا رحمانیہ مسجد میں مدرسہ ہے، اور طلباء نے سبق پڑھ لیا، اب یہ سارے شہر کی مساجد میں تقسیم ہو گئے، وہیں جا کے تکرار کریں گے، وہیں جا کے مطالعہ کریں گے، وہیں جا کے رات کو رہیں گے، محلے والے ان کو روٹی دیں گے۔ اگر 10 طلباء اس محلے میں رہ رہے ہیں تو 10 گھروں کے ذمے ہیں کہ ان کو روٹی پہنچائیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا۔ ایک طالب علم مدرسے کا آ رہا ہے سبق پڑھنے کے لیے، گلی سے گزر رہا ہے، دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عورت نے طالب علم سے کہا کہ نوجوان، یہ اندر میرے خاوند بہت بیمار ہیں اور بڑی پریشانی ہے، آپ تھوڑا سا آ کے میری مدد تو کریں۔ طالب علم بیچارہ رحم دل داخل ہوا، اندر داخل ہوا تو عورت نے دروازہ بند کر دیا، اس نے کہا میں تو آپ سے زنا کرنا چاہتی ہوں۔ طالب علم کے تقویٰ کا معیار سنا رہا ہوں۔ طالب علم نے کہا اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، فرمانے لگے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس گندے اور غلیظ عمل سے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب دیکھا کہ وہ مان کے نہیں دے رہی تو کہنے لگا مجھے پیشاب آ رہا ہے زور کا، پیشاب کر کے آتا ہوں۔ بیت الخلاء میں وہ طالب علم گیا اور پاخانہ اٹھایا اور سارے جسم کو مل لیا، سارا جسم پاخانہ۔ باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی ہے، عورت نے دیکھا نکل یہاں سے، کمبخت کہیں کے، دھکے دے کے نکال دیا۔ طالب علم آیا اور آ کے ایک نلکے پہ نہایا اور کپڑے پاک کیے، جسم کو پاک کیا۔ لیکن ظاہری بات ہے صرف دھونے سے تو بدبو نہیں جائے گی، پاخانے کی بدبو صرف دھونے سے چلی جائے گی کیا؟ لیکن مجبور تھا، صابن کہاں سے لاتا، سبق فوت ہو جاتا۔ اسی حال میں نہا دھو کے پاک ہو کے آ کے سبق میں بیٹھ گیا۔ سبق میں بیٹھا تو سبق پڑھانے والے بھی بڑے پہنچے ہوئے اہل اللہ ہوا کرتے تھے، فرمانے لگے آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دائیں بائیں سب نے دیکھا تو اسی طالب علم سے آ رہی تھی، تو فرمانے لگے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے، تم سے جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے واقعہ سنایا۔ طالب علم کا تو یہ معیار ہے کہ ساری دنیا بھی سج دھج کے اس کے سامنے آئے اور سارے برائی کے اسباب اسے میسر ہو جائیں تو وہ کہے گا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نہیں کرتا یہ کام۔ یہ معیار ہونا چاہیے طالب علم کا۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، رو رو کے مانگیں، اے اللہ مجھے بھی میری ماں نے، میرے باپ نے ایسا ہی بننے کے لیے بھیجا ہے، اے اللہ میں نہیں بن پا رہا، میں تیرے بغیر نہیں بن سکتا، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا۔ اس کو رو رو کے اللہ پاک سے مانگو۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو تم ایسے نہیں بن سکتے تھے، کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے۔ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں بن سکتا تھا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو آپ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ایسا بننے کی نیت کریں، کوشش کریں، اور بہت مانگیں اللہ سے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھیں، اپنے اندر کی برائیاں ان کو سنائیں اور پھر ان سے اس کا حل پوچھیں، ان سے دعا لیں، اس کے مطابق عمل کر کے اپنے اندر سے وہ خامیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابر نے، اہم بات ہے یہ سنا کے ختم کرتا ہوں، ہمارے اکابر نے باطن کی اصلاح کے لیے 3 طریقے اختیار کیے۔ کتنے طریقے اختیار کیے؟ ہمارے اکابر نے باطن کی اصلاح کے لیے 3 طریقے اختیار کیے۔ 3 طریقے۔ ایک طریقہ یہ کہ اپنے نفس کو اتنے رگڑے دیے جائیں، اتنا اس پہ مجاہدہ ڈالا جائے، اتنی اس پہ مشقت ڈالی جائے کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ایک کتا ہے، سب کو کاٹتا پھرتا ہے، کھانا پینا اس کا بند کر دیں
تو چند دن میں وہ بالکل کمزور ہو کر گر جائے گا اور پھر وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک یہ طریقہ ہے۔ تو ایک طریقہ مشائخ نے یہ اپنایا کہ نفس کو اتنے رگڑے دیے کہ نفس نے توبہ کر لی۔ نفس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی سے ملنے کے لیے آئے گھر پہ، تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کا فلاں، ان کو بھیجو، ان سے کام ہے۔ ان کا وہ تو سو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ جملہ کہتے ہی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، سونے کا وقت ہے؟ بھئی وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے بعد میں مل لیں گے۔ یہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ تبصرہ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا ہر ایک کو، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اپنے آپ سے کہنے لگے تو کون ہوتا ہے کسی پہ تبصرہ کرنے والا کہ یہ سونے کا وقت ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں اس کو کیا مجبوری، پتہ نہیں رات کو سویا کہ نہیں سویا، پتہ نہیں کیا بیماری، کیا مجبوری، کیا پریشانی۔ تو کون ہوتا ہے کسی پہ تبصرہ کرنے والا؟ تیری اتنی جرت ہو گئی کہ تو اوروں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم 1 سال تک تجھے روزہ رکھوں گا، قسم کھا لی کہ 1 سال تک روزہ رکھوں گا، اور 1 سال تک نہیں سوؤں گا، اور 1 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ اب بتائیے جو اپنے نفس کو ایسا رگڑا دے، آئندہ کبھی اس کی زبان کھلے گی؟ تو مشائخ نے باطن کی اصلاح کے لیے ایک یہ راستہ اپنایا، ایک اور راستہ اپنایا باطن کی اصلاح کے لیے، وہ یہ کہ آپ کے اندر جو مرض ہے نا، آپ کسی اللہ والے کو بتائیں اور اس سے اس کا حل پوچھیں، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ کر پائیں تو بہت اچھا، نہ کر پائیں تو پھر بتائیں اور پھر ان سے حل لیں، اور اس کے مطابق کوشش کرتے 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 اپنے اندر کی وہ ساری خامیاں ختم کر دیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، وہ سب سے مشکل۔ یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مشکل، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے لیکن اس سے کم مشکل ہے۔ پہلے والا جو طریقہ ہے وہ آج کل مشائخ نے بالکل بند کر دیا ہے، اس لیے کہ قوا کمزور ہو گئے، ویسے ہی چکر آتے ہیں۔ نوجوان بھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں سو جاتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنوں سے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، نوجوانوں کے بھی اتنے قوا کمزور ہو گئے ہیں۔ ناشتہ نہ ملے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو پہلے والا طریقہ تو آج کل مشائخ نے بند کر رکھا ہے۔ دوسرے والا طریقہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے کہ خود کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جو مشائخ نے باطن کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مشائخ کے طریقے پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، ان کی ہدایات کے مطابق اس ذکر کا اہتمام کریں، کرتے 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 ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اہتمام سے کریں، پابندی سے کریں، ان کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق کریں، کرتے کرتے اس سے ایک نور پیدا ہوگا، اس نور سے وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اور یہ سب سے آسان ہے، بھائی جو ذکر بتایا جائے روزانہ وہ پابندی سے کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر پابندی سے کریں گے تو ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے گی، اللہ کی یاد رہے گی تو شیطان قریب ہی نہیں آئے گا۔ شیطان تو تب انسان کے قریب جاتا ہے جب اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ
اپنے باطن کی اصلاح کی فکر فرمائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔